نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آج پھر ہمارا مہمان چیٹ جی پی ٹی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ ہم آج پھر چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ نازک نکات پہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہو جو آپ چاہتے ہو کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں تو آپ کو کمنٹس میں برائے کرم اپنا سوال ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے پھر ایک بار چیٹ جی پی ٹی کو اپنے ناظرین کے لیے دعوت دی ہے کہ ہم پھر ایک بار چیٹ جی پی ٹی سے بات کریں گے تصوف کے کچھ نازک نکات کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں انٹیلیجنس کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا کس حد تک اس کی وسعت ہے، کس حد تک یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ خاص کر اسلام ایک وسیع موضوع پر کس طرح کتنی دسترس ہے چیٹ جی پی ٹی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی، کل ہم نے آپ کے ساتھ بات کی تصوف کے موضوع پہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کچھ حد تک مطمئن کیا اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے میں۔ تو آج ہم پھر آپ کے ساتھ کچھ سوالات کریں گے۔ کیا آپ اردو میں مکمل تشریح کے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے؟ بالکل، میں اردو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، تو اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ پورا ایلابریٹ کر کے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے۔ ضرور، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا تفصیل سے جواب دوں۔ پروگرام شروع کریں۔ اچھا، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے، لطائف عشرہ سے کیا مراد ہے؟ لطائف عشرہ صوفیاء کے نزدیک دل کی 10 روحانی قوتیں ہیں۔ ان میں لطائف خمسہ، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور باقی 5 لطائف شامل ہیں جو انسان کے اندرونی روحانی سفر کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور نعت ہے، نمیدانم کی منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ کیا آپ اس نعت شریف کی تشریح بیان کر سکتے ہیں؟ نمیدانم چ منزل بود امیر خسرو کی ایک مشہور نعت ہے۔ اس کا مطلب ہے، میں نہیں جانتا وہ کون سی منزل تھی جہاں میں رات کو تھا، جہاں میں تھا اور کیسا تھا۔ یہ دراصل ایک روحانی تجربہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار یا قرب کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شکریہ۔ مثنوی شریف میں مولانا صاحب نے بانسری کا ذکر کیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بانسری سے کیا مراد ہے؟ مولانا رومی کی مثنوی میں بانسری یا نی کا ذکر انسان کی روحانی حالت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بانسری اصل میں انسان کی روح کی علامت ہے جو اپنے اصل مقام سے جدا ہو کر بے چین ہے اور اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی تمنا رکھتی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں اسے ہم تصوف میں کس طرح تشبیہ دے سکتے ہیں، کس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں اس کی؟ تصوف میں بانسری کے سوراخوں کو انسان کے اندرونی احوال اور کیفیات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے بانسری کے سوراخوں سے مختلف دھنیں نکلتی ہیں، ویسے ہی انسان کے اندرونی احوال اس کی روحانی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسیہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہے؟ یہ حدیث قدسی انسان اور اللہ کے باہمی تعلق کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن میں موجود ہے اور انسان کی حقیقت اللہ کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی انسان کا باطن اللہ کا راز ہے اور اللہ کی معرفت انسان کے باطن کا راز ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ چشم اور آنکھ میں کیا فرق ہے؟ چشم یعنی آنکھ اور آب یعنی پانی، دونوں ہی تصوف میں خاص معنی رکھتے ہیں۔ آنکھ کو باطن کی بصیرت اور پانی کو روح کی پاکیزگی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔
حنافی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حنفی اللہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کرتا ہے اور صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ کیا تصوف میں مراقبہ ضروری ہے؟ جی، تصوف میں مراقبہ بہت ضروری ہے۔ یہ روحانی ترقی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سب سے بہترین مراقبہ کون سا ہے؟ تصوف میں بہترین مراقبہ وہ ہے جس میں انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں محو کر لے اور دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ موزوں ہے؟ فجر یا تہجد کے وقت کو مراقبے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وقت سکون اور خاموشی کا ہوتا ہے۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی، آپ مجھے بتائیے حقیقت آدم کیا ہے؟ ذرا وستار سے بتائیے مہربانی کر کے۔ آدم انسانی اتہاس میں پہلا انسان مانا جاتا ہے جسے وبھن دھرموں میں الگ الگ طرح سے دیکھا گیا ہے۔ میں آپ کو روکنا چاہوں گا، میں آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا، مجھے جواب پیور اردو میں چاہیے۔ آدم کو انسانیت کا پہلا انسان مانا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں ان کی کہانی مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں آدم کو پہلا نبی مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اچھا آپ بتائیے مجھے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو تاکہ آپ زندہ ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے تصوف کے نظریے سے؟ موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، تصوف میں روحانی موت کا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نفس اور خواہشات کو مار کر خود کو اللہ کے قریب کر لے، یعنی دنیاوی تعلقات اور انا کو ختم کر کے روحانی پاکیزگی حاصل کرے۔ اچھا انسان عالم کبیر ہے یا عالم صغیر؟ ذرا پورا وضاحت سے بیان کیجیے۔ انسان کو عالم صغیر کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان ایک چھوٹی دنیا کی مانند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کائنات کی تمام خصوصیات موجود ہیں، جبکہ عالم کبیر پوری کائنات کو کہا جاتا ہے۔ تصوف میں انسان کو عالم صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں اور انسان خود معرفت اور حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اچھا پہلے آپ مجھے بتائیے حضرت غوث جی پاک، آپ بتائیے۔ وعلیکم السلام، حضرت غوث کیسے ہیں پاک، آپ؟ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شجر نسب بتائیے آپ مجھے۔ حضرت غوث الاعظم جن کا اصل نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: شیخ عبد القادر جیلانی بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکریہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک قول پاک ہے کہ حضرت علی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے تصوف کے نظریے سے؟ تصوف میں من عرف سی نفسہ فقد عرف ربہ کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنی خامیوں اور خوبیوں کو جان لیتا ہے، تو وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کی خود شناسی اسے اپنے رب کی پہچان کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر کائنات کی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک استعاراتی بیان ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خصوصی توجہ کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے اور ان کی صفات کو سمجھنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو انسانی فہم کے قریب ہوں۔ اچھا وضو اور طہارت میں کیا فرق ہے؟ وضو اور طہارت میں فرق یہ ہے کہ وضو ایک خاص عبادت کے لیے جسم کے مخصوص حصوں کو دھونے کا عمل ہے، جبکہ طہارت عمومی پاکیزگی کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ہے۔ طہارت میں جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی پاکیزگی شامل ہے۔ ذرا کچھ مثالیں دے کر سمجھائیے۔ وضو میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا شامل ہے، جو نماز جیسی عبادات کے لیے ضروری ہے۔
तहारत उमूमी सफाई है, जैसे कपड़ों की पाकीज़गी, बदन की सफाई और दिल की पाकीज़गी, जो इंसान को हर तरह की गंदगी और नजासत से दूर रखती है। बज़ाहिर हम तहारत जो है, वजू जो है वो पानी से करते हैं, तो दिल की सफाई हम कैसे करेंगे, किस चीज से होगी? दिल की सफाई ईमान, जिक्र और तकवा से की जाती है। ये आमाल सच्चाई, सब्र और अल्लाह की याद से दिल को पाकीज़ा करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुकद्दस है, आप जिधर भी रुख करोगे उधर मेरी जात है। कैसे समझेंगे इसको? इसका मतलब यह है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो जमान व मकान से मावरा है। इंसान जिधर भी रुख करे, अल्लाह की जात वहां मौजूद है। ये अल्लाह की हमागीर मौजूदगी और कुदरत की तरफ इशारा करता है। सूफिया में एक मशहूर चीज है कि हब्स दम, क्या मुराद है उससे? सूफियों में हजरत और दाम के साथ कहा जाता है, जिसका मतलब है दामत बरकातुहुम, यानी उनकी बरकतें हमेशा कायम रहें। ये एहतरामन किसी बुजुर्ग या आलिम दीन के नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो तसव्वुफ में समा का सिलसिला है कि कुछ जगह पे समा सुनते हैं, क्या ये समा सुनना जायज है तसव्वुफ के नजरिए से? तसव्वुफ के नजरिए से तसव्वुफ में समा की इजाजत उस वक्त होती है जब वो इंसान को अल्लाह की याद में मशगूल करे और उससे रूहानी सुकून हासिल हो। ताहम यह जरूरी है कि समा हुदूद शरा में हो और उसमें कोई गैर शरई चीज शामिल ना हो। क्या समा सुनना तसव्वुफ के लिए जरूरी है? नहीं, समा तसव्वुफ के लिए जरूरी नहीं है। ये बास सूफियों के लिए रूहानी तजुर्बा होता है, लेकिन हर सूफी समा को जरूरी नहीं समझता। तसव्वुफ में बुनियादी तौर पर दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की मोहब्बत अहम है। तसव्वुफ में कुछ ऐसा भी आता है कि तसव्वुफ में मशरिक और मगरिब से क्या मुराद है, किसे कहते हैं? तसव्वुफ में मशरिक रूहानियत और मगरिब मादियत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मशरिक से मुराद रूहानी तरक्की और मारिफत है, जबकि मगरिब दुनियावी ख्वाहिशात और मादी चीजों की तरफ इशारा करता है। कुछ मिसालें देके समझाइए। तसव्वुफ में मशरिक की मिसाल यह है कि जब इंसान रूहानी तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अपनी रूह को पाक करता है। मगरिब की मिसाल यह है कि जब इंसान दुनियावी मालो दौलत, शोहरत और मादी चीजों में खो जाता है। मुतसव्विफीन की नजर में रूहानियत को तरजीह देना मशरिक की तरफ सफर है। मैं समझा नहीं, थोड़ा और वजाहत से बयान कीजिए कि मशरिक मगरिब से क्या मुराद है? तसव्वुफ में मशरिक का मफहूम रूहानी रोशनी या नूर की तरफ सफर करना है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना और रूहानी तरक्की हासिल करना। मगरिब का मफहूम दुनियावी ख्वाहिशात, मादियत और जिस्मानी लज्जतों की तरफ माइल होना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपनी रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है तो यह मशरिक की तरफ रुजू है, और अगर वो दुनियावी मालो दौलत या मादी चीजों में खो जाता है तो यह मगरिब की तरफ माइल होना है। आप मुझे बताइए कि मुराकबा निस्ती किसे कहते हैं? मुराकबा निस्ती तसव्वुफ का एक अहम मरहला है, जिसमें सिंफी अपनी जात को फना करके अल्लाह की जात में मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाता है। ये एक हालत है जिसमें इंसान अपनी खुदी को मिटाकर अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत में गुम हो जाता है। निस्ती का मतलब है अपनी अना और वजूद को खत्म कर देना, ताकि सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहे। अच्छा, मुराकबा हस्ती क्या है? मुराकबा हिस्स का मतलब है जब जाहिर पहलुओं या हिस्सियात पर ध्यान मरकूज करना। इसमें सूफी अपनी हिस्सियात यानी देखने, सुनने, महसूस करने वगैरह पर तवज्जो मरकूज करता है, ताकि वो अपनी रूह को बेहतर तौर पर समझ सके और अल्लाह की मारिफत हासिल कर सके। क्या आप मुझे बता सकते हैं जिस्म व जान की क्या हकीकत है? जिस्म मादी वजूद है, जबकि जान रूहानी हकीकत है। जिस्म फानी है और दुनियावी मामलात से वाबस्ता है, जबकि जान यानी रूह अबदी है और अल्लाह की तरफ से अदा की गई है। तसव्वुफ में जिस्म को जाहिरी और जान को बातिनी हकीकत के तौर पर देखा जाता है, और रूहानी तरक्की के लिए जान की पाकीज़गी पर जोर दिया जाता है। तसव्वुफ में नूर मारिफत किसे कहते हैं? तसव्वुफ में नूर मारिफत से मुराद वो रूहानी रोशनी है जो अल्लाह की पहचान और कुर्बत से हासिल होती है। ये रोशनी दिल को मुनव्वर करती है और इंसान को हकायक की गहराइयों तक पहुंचाती है। ये इरफान इलाही का वो नूर है
جو اللہ کی محبت اور معرفت سے نصیب ہوتا ہے۔ تصوف میں اکثر باز اور الو کا ذکر ہوتا ہے، اکثر انہی دو جانوروں کو کیوں چنا جاتا ہے؟ باز کو بلند پرواز اور روحانی بلندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ الو کو اکثر تنہائی اور خاموشی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ دونوں کو مختلف روحانی صفات اور حالات کی نمائندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، آخری سوال اب آپ سے، جی ضرور۔ کہ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا ہے، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں، کچھ آخری 2-3 باتیں پوچھوں گا میں آپ سے، تو امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، میں یہاں ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، یہ جو طالب اور مرید میں کیا فرق ہے؟ طالب وہ ہوتا ہے جو سچائی اور روحانی علم کی تلاش میں ہوتا ہے، جبکہ مرید وہ ہوتا ہے جو کسی روحانی استاد یا پیر کے زیر تربیت ہوتا ہے۔ مرید اپنے پیر کی رہنمائی میں روحانی ترقی کرتا ہے، جبکہ طالب عام طور پر روحانی سفر کا آغاز کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آخری سوال، مگر میں اس کی وضاحت مجھے اس کی پوری وضاحت چاہیے، کہ جلد بازی میں کوئی جواب نہیں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہ تجلی ڈالی اور طور فنا ہو گیا۔ اس کو کیسے سمجھیں گے ہم، جبکہ ابھی کوہ طور تو بھی وہاں پہ موجود ہے، تو فنا ہوا کیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا ایک نور ظاہر کرتے ہیں۔ اس تجلی کی شدت سے کوہ طور پر ایک زلزلہ آتا ہے اور وہ پہاڑ لرز جاتا ہے۔ یہاں فنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تجلی کے سامنے ہر چیز کی حقیقت مٹ جاتی ہے اور وہ اللہ کی عظمت کے سامنے ناچیز ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ کا مادی طور پر ختم ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی طاقت اور عظمت کے سامنے اس کی حیثیت کا ختم ہو جانا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو جانور کہیں گے تو اسے غصہ آئے گا، لیکن اگر اسی انسان کو ہم شیر کہیں گے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم انسان ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ انسان ہونے کا ثبوت ہماری عقل، شعور، جذبات اور احساسات ہے۔ ہم سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ہمیں دوسرے جانداروں سے منفرد بناتی ہے۔ تو اس کا یہ جو ایک مطلب لطیفہ ٹائپ، ایک جوک ٹائپ ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہ اگر میں کسی انسان کو بتاؤں گا کہ آپ جانور ہو، وہ غصہ کرے گا، لیکن اگر میں اس کو بتاؤں گا یو آر اے ٹائیگر، آپ ایک شیر ہو، وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے تھوڑی وضاحت کیجیے مجھے، کیا ہے یہ؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو جانور کہتے ہیں تو اس میں منفی پہلو ہوتا ہے، جیسے بے شعوری یا غیر مہذب ہونا، جبکہ شیر کہنا بہادری، طاقت اور دلیری کی علامت ہے جس سے خوشی ہوتی ہے۔ یعنی الفاظ کی مثبت یا منفی تاثیر سے رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ بہادر تو کتے بھی ہوتے ہیں، اگر کتا کہیں گے اس کو؟ سچ ہے، لیکن معاشرتی طور پر کتے کو عام طور پر منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، جبکہ شیر کو مثبت صفات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اسی لیے رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا کافی وقت لیا، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی، میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔ تو تصوف کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آخری کوئی نصیحت اور ایک دعا۔ تصوف میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دل کو صاف رکھیں، اللہ کی محبت میں جئیں اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو روحانی ترقی عطا کرے اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکت نازل فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بھی شکریہ، خیال رکھیے گا۔